السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ ناول ابھی خواب باقی ہے، از قلم نگہت سیما، ایپیسوڈ 2۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ پاپا آ گئے۔ بابی اور پنکی ایک ساتھ اچھلنے لگے تھے۔ اس کی نظریں بھی دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ بڑے بھیا تو ویسے ہی اسمارٹ اور ینگ سے تھے، لیکن چھوٹے بھیا قدرے فربا ہو گئے تھے۔ چھوٹے بھیا، وہ بے قراری سے ان کی طرف بڑھی۔ ہاں بھائی بیبی، کیسی ہو؟ چھوٹے بھیا نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر ایک بازو اس کے گرد حمایل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ چھوٹے بھیا کی اس گرم جوشی پر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ پورے گھر میں واحد چھوٹے بھیا تھے جنہوں نے اس طرح قدرے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ تم تو بالکل ویسی ہی ہو، چوہیا سی، اسے الگ کرتے ہوئے وہ ہنسے۔ اور آپ موٹے ہو گئے ہیں۔ ہاں کچھ۔ جی نہیں، کچھ نہیں، ٹمی نکل آئی ہے، روشی بھابی نے فوراً کہا۔ روز کہتی ہوں صبح واک کریں، مرغن غذائیں نہ کھایا کریں، لیکن انہیں تو پرواہ ہی نہیں۔ اب کیا کرنا ہے پرواہ کر کے، کون سی دوسری شادی کرنی ہے؟ چھوٹے بھیا نے کہکا لگایا۔ اور جو پرواہ کرتے ہیں کیا انہوں نے دوسری شادی کرنا ہوتی ہے؟ روشی بھابی نے کنکھیوں سے بڑے بھیا کی طرف دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئے۔ چھوٹے بھیا کا کہکا ابل پڑا۔ بڑے بھیا ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تم وہاں شابی بھابی کو نہ ورگلاؤ، مجھے اعتبار ہے ان پر۔ شابی بھابی کا انداز بے پرواہی کا سا تھا، لیکن ایلیا جانتی تھی کہ اب بڑے بھیا کی خیر نہیں۔ حالانکہ بڑے بھیا کی فزیک ہی ایسی تھی، وہ شروع سے ہی دبلے پتلے تھے، جبکہ چھوٹے بھیا بچپن میں اچھے خاصے گول مٹول سے ہوتے تھے۔ وہ تو چڑ میں آ کر انہوں نے جم جانا شروع کیا تھا اور جوڈو کراٹے کا سینٹر بھی جوائن کر لیا تھا۔ وہ بلیک بیلٹ ہولڈر تھے۔ ایلیا نے موضوع بدلنے کے لیے دونوں بھائیوں کو گفٹ دیے۔ دونوں نے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ چھوٹے بھیا نے تو دل کھول کر تعریف کی۔ ارے بیبی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ آفٹر شیو لوشن پسند ہے؟ اور الیکٹرک شیور لینے کا تو میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا۔ اور جیسے پہلے تو کبھی نہ آفٹر شیو لوشن استعمال کیا ہے اور نہ شیور۔ روشی بھابی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھیں۔ انہیں چھوٹے بھیا کا حد سے زیادہ خوشی کا اظہار بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ شابی بھابی کے ساتھ مل کر طے کیا تھا کہ ایلیا کو زیادہ اہمیت ہرگز نہیں دینی، تاکہ کہیں وہ اپنا پروگرام لمبا نہ کر لے۔ اور یہ بلال تو ہے ہی بے وقوف۔ اور چھوٹے بھیا، بدر اپنا MP3 لے کر ان کے پاس چلایا۔ یہ دیکھیں نا، میں کتنے دنوں سے ڈیڈی سے کہہ رہا تھا اور ڈیڈی نہیں لے کر دے رہے تھے۔ میں نے اپنا واک مین انوشا کو دے دیا ہے۔ تم پھر باہر آ گئے؟ چھوٹی امی نے اسے گھرکا۔ میں نے کہا تھا ہوم ورک کرو۔ مما آپ بھی بس، اگر کسی کی بہن امریکہ سے آئی ہو تو وہ ہوم ورک نہیں کرتا، بلکہ بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا ہے، اور آپ نے مجھے اور انوشا کو اسٹڈی میں بھیج دیا۔ آئے کہیں کے سگے۔ چھوٹی امی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹڈی میں لے گئیں۔ ایلیا کا رنگ لمحہ بھر کو پھیکا پڑ گیا۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو چھوٹی امی تب بھی ایسی ہی تھی، کبھی جو انوشا یا بدر کے پاس اسے پھٹکنے دیتی۔ حالانکہ جب بدر پیدا ہوا تھا اور جب انوشا پیدا ہوئی تھی تو وہ کتنی خوش تھی۔ چھوٹی سی چینی ناک والی انوشا اپنی بے حد سفید رنگت کی وجہ سے اسے بے حد اچھی لگی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ انوشا جب بڑی ہوگی تو پھر دونوں میں بہت دوستی ہوگی۔ لیکن چھوٹی امی ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی۔ بوا کھانا لگاؤ بھائی، بھوک لگی ہے۔ بڑے بھیا نے خاموشی کو توڑا۔ وہ لنچ ٹائم میں صرف چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ لیتے تھے۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آئی اور بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے سوچا، انکل آفتاب کو فون کرنا چاہیے، لیکن کتنی عجیب بات تھی، اس کے پاس ان کا نمبر تک نہ تھا۔ ابی جان کے پاس ہوگا، صبح ضرور کروں گی۔ اس وقت تو ابی جان سو چکے ہوں گے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ایک بار پھر اسے نینا عادل کا خیال آ گیا، اور نینا عادل کو بھی ضرور فون کروں گی، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کتنی قیمتی چیزیں سب کے لیے لی تھیں اس نے۔ ایلا تمہارا فون ہے، روشی بھابی نے ذرا سا دروازہ کھول کر اسے بتایا اور پھر واپس مڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لاؤنج میں آ کر ادھر دیکھا جہاں پہلے فون سیٹ ہوتا تھا، لیکن اب وہاں کوئی ڈیکوریشن پیس پڑا تھا۔ پھر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے دائیں طرف پڑا فون نظر آ گیا تو اس نے بڑھ کر نیچے رکھا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف آفتاب انکل تھے۔ ارے بیٹا کیسی ہو؟ وہ بہت خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ اچھی ہوں، آپ اور آنٹی کیسے ہیں؟ رب کا شکر ہے بیٹا، بھلے چنگے ہیں۔ تم بتاؤ کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میرا پروگرام؟ وہ کھوسی گئی۔ اب واپس مت آنا کبھی بھی۔
ایاز ملک نے جیسے اس کے کان میں کہا۔ اچھا خیر آج ہی تو آئی ہو، جی بھر کر رہ لو بہن بھائیوں کے پاس، پھر بتا دینا میں لے جاؤں گا، اور تم سے ملنے بھی آؤں گا 2-3 روز تک، بس ذرا تمہاری آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، کافی دنوں سے بہت خراب ہے۔ کیا ہوا، کب سے بیمار ہے آنٹی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اور چند ماہ جو حویلی میں رہی تھی آنٹی نے اسے بہت محبت دی تھی۔ مجھے ساس نہ سمجھنا، ماں ہوں تمہاری۔ وہ سوچتی تھی اگر اس کی امی زندہ ہوتی تو وہ اتنی ہی شفیق ہوتی، اتنی ہی محبت کرتی اس سے۔ کیا آجی نے تجھے نہیں بتایا؟ نہیں، کیا ہوا آنٹی کو؟ وہ اور پریشان ہو گئی۔ اچھا تمہاری پریشانی کے خیال سے ذکر نہیں کیا ہوگا، ریڑھ کی ہڈی میں کچھ مسئلہ ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے، درد بھی بہت رہتا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے۔ خیر ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سوچ رہا ہوں 2-3 اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لوں، کہیں معاملہ زیادہ بگڑ ہی نہ جائے۔ جی میں 1-2 روز تک خود ہی آ جاؤں گی بھیا کے ساتھ، آپ آنٹی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں آئیے گا۔ بھائی تمہاری آنٹی اب ایسی بھی بیمار نہیں ہے، تم جی بھر کر رہ لو، اور اچھا یہ اپنی آنٹی سے بات کر لو۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، اسے تو اب یہاں ہی رہنا تھا ہمیشہ، اور اس سے پہلے کہ ایاز اسے مکمل طور پر اپنی زندگی سے علیحدہ کر دے، وہ ایک بار ساہیوال جا کر آنٹی سے مل آئے۔ کیسی ہو میری جان؟ آنٹی نے بہت محبت سے پوچھا۔ جب سے تمہارے آنے کا سنا ہے تڑپ رہی ہو۔ تمہارے انکل سے کتنا کہا کہ تمہیں خود ریسیو کر کے سیدھا ساہیوال لے آئیں، لیکن انہوں نے میری سنی ہی نہیں، کہنے لگی نہیں، اسے کچھ دن اپنوں کے پاس رہنے دو، پھر تو ادھر ہی آنا ہے نا۔ بچی کب آؤ گی، زیادہ مت تڑپانا مجھے، آنٹی کہہ رہی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آنٹی میں جلد آؤں گی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ طبیعت کا بھی کیا ہے بیٹی، بس اب چل چلاؤ ہی ہے۔ ان کے لہجے میں جانے کیا تھا، ایلیا کو لگا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ نہیں، اس نے بے اختیار کہا، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، میں نے تو آپ کے وجود میں ماں کی محبت پائی ہے۔ آنٹی نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا۔ میرا آجی کیسا تھا چندا؟ جی ٹھیک تھے وہ، اس کی آواز آہستہ تھی، ایاز کے خیال سے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ یہ سب لوگ، یہ اتنے پیارے، اتنے محبت کرنے والے، چاہنے والے لوگ، اس کے کوئی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ جو رشتہ جڑا تھا وہ ایاز کی وجہ سے تھا، اور جب ایاز سے اس کا رشتہ ختم ہوگا تو یہ سب لوگ بھی جدا ہو جائیں گے، وہ ان کی محبتوں سے بھی محروم ہو جائے گی، اور پھر یہاں ان بے حس لوگوں کے درمیان اسے رہنا تھا ہمیشہ۔ 4 سال پہلے جب وہ یہاں رہتی تھی تب بھی سب ایسے ہی تھے، بے نیاز اور بے خبر۔ ہاں بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا یا ابی جان کبھی کبھی پیار سے بات کر لیتے تھے، پھر ابی جان بھی اجنبی ہو گئے، لیکن تب اسے ان کی بے حسی اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ان 16-17 گھنٹوں میں اس نے اس بے حسی کو جتنا محسوس کیا تھا اتنا پہلے نہیں کیا تھا۔ کیا ان 4 سالوں میں وہ زیادہ حساس ہو گئی ہے یا زیادہ سمجھدار کہ لوگوں کے رویوں کو محسوس کرنے لگی تھی؟ آنٹی سے کچھ مزید بات کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن میں وہ بہت سولی تھی، اس لیے اس وقت اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہاں اس کمرے کے در و دیوار میں کتنی اجنبیت تھی، حالانکہ 4 سال پہلے وہ اسی کمرے میں رہتی تھی۔ جب ابی جان چھوٹی امی کو لے کر آئے تھے تو وہ پہلی بار اس کمرے میں سوئی تھی۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو ایلا، اور اس کمرے میں رہنا ہے تمہیں۔ ابی جان اسے خود سے چھوڑنے آئے تھے کمرے میں، جبکہ وہ حسب عادت رات کا کھانا کھا کر ان کے بیڈ پر جا کر سو گئی تھی۔ وہ نیند میں تھی اس لیے بیڈ پر گر کر فوراً ہی سو گئی تھی، لیکن رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابی جان، اس نے انہیں بلایا تھا، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ ابی جان کدھر ہیں؟ خوف سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب سے امی کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ ابی جان کے پاس ہی سوتی تھی، شاید سوتے میں کوئی جن اٹھا کر مجھے یہاں لے آیا ہے، اس نے سوچا تھا، اور پھر اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ تب چھوٹے بھیا اور بڑے بھیا آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا ایلا؟ کیا ہوا گڑیا؟ بڑے بھیا جن! وہ ان سے لپٹ گئی، اور اس رات بڑے بھیا وہاں اس کے بیڈ پر اس کے پاس ہی سو گئے تھے، لیکن اگلی صبح انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ اب اسے اس کمرے میں ہی رہنا ہے۔ دیکھو میں اور بلال بھی تو اپنے اپنے کمروں میں اکیلے ہوتے ہیں نا، ہمیں تو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، اور بلال تو پہلے میرے کمرے میں تھا۔ پھر اس نے ابی جان سے ضد کر کے اپنا الگ کمرہ لیا۔ اپنے کمرے کے تو بڑے مزے ہوتے ہیں، تم اپنے کمرے کو اپنی مرضی سے سجانا۔ پھر اس روز بڑے بھیا نے اس کے ساتھ اس کے کمرے کو سجایا تھا۔
شو کیس میں اس کی گڑیوں کو سجایا، اس کے کھلونے سجائے، ایک کونے میں گڑیا گھر رکھ دیا تھا اور پھر اس کی وارڈروب میں اس کے کپڑے لٹکائے تھے۔ سارا دن وہ بہت خوش رہی تھی، لیکن رات ہوتے ہی ایک انجانے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بڑے بھیا نہ جانے کہاں تھے، وہ چپکے سے ابی جان کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، اور پھر چھوٹی امی نے نہ صرف اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا تھا بلکہ اس کے رخسار پر کھینچ کر تھپڑ بھی لگایا تھا، اور جو بات بڑے بھیا اسے سمجھا نہ پائے تھے وہ چھوٹی امی کے تھپڑ نے سمجھا دی تھی۔ اس کے بعد اس نے پھر کبھی ابی جان کے کمرے میں سونے کی ضد نہیں کی تھی، بلکہ وہ اسکول سے آ کر بھی زیادہ وقت اس کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی، اور یہ کمرہ اسے بہت عزیز ہو گیا تھا، پناہ کا لگتا تھا اپنی۔ لیکن آج اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کمرے میں ایک نامانوسی اجنبی خوشبو تھی۔ شاید کچھ دن بعد یہ کمرہ اتنا اجنبی نہ لگے۔ اٹھ کر پھر ٹیرس پر آ گئی اور نیلے آسمان پر دور تک پھیلے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ تو کب تک رہنے کا پروگرام ہے بچی؟ آج ہی نے کیا کہا تھا کتنے روز رہنے کی اجازت دی تھی؟ مسز آفتاب ملک نے دوسری بار پوچھا تو ان کے سامنے بیٹھی ایلیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ ان کے کپڑے طے کرتے ہوئے جانے کے سوچ میں گم تھی کہ ان کی بات دھیان سے سنی ہی نہیں۔ جی چچی، کیا کہا آپ نے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو بٹیا؟ میں نے پوچھا تھا کب جانے کا پروگرام ہے؟ انہوں نے دہرایا، کب؟ اور انہیں کیا پتا کہ اب مجھے کبھی نہیں جانا، لیکن وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی، کم از کم ابھی نہیں۔ پتہ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی جانے کا تو کوئی پروگرام سیٹ نہیں کیا، کچھ طے نہیں کیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور بیگم آفتاب نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج ہی کا فون آیا تو میں کہہ دوں گی کہ ابھی ایلا کو کچھ دن رہنے دو، کم از کم تب تک جب تک۔ قریبی کرسی پر بیٹھے آفتاب ملک نے اخبار سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی آپ فکر نہ کریں چاچی جی، میں ابھی یہاں ہی ہوں۔ کاش وہ یہاں رہ سکتی، اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ ان دو مہربان ہستیوں کی شفقت کے سائے میں۔ لیکن دل نے ایک سرداہ بھری تھی۔ یہ دونوں بندے تو محبت کے خمیر سے گندے تھے۔ وہ تو خیر ان کی بہو تھی، لیکن اس گھر میں آنے والے سب افراد ہی ان کی محبتوں سے سیراب ہوئے تھے۔ ایاز کی والدہ کو یہاں سب ہی چاچی کہتے تھے۔ نینا عادل بھی انہیں چاچی کہتی تھی۔ اسے بہت اچھا لگتا تھا، اس لفظ میں ایلیا کو بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی، اور آنٹی بہت اوپرا اوپرا اور اجنبی سا لگتا تھا۔ تب اس روز اس نے ان سے پوچھا تھا، آنٹی میں بھی آپ کو چاچی کہہ لیا کروں؟ کیوں نہیں، جو چیز چاہے بلاؤ، وہ خوش دلی سے بولی تھیں۔ اسے یہاں آئے آج 8 دن ہو گئے تھے۔ اس نے انگلیوں پر گنا، 8 دن، اور پتہ ہی نہیں چلا، جیسے لمحوں میں اڑ گئے تھے یہ 8 دن۔ اور وہاں لاہور میں وہ صرف 6 دن رہی تھی، اور 6 دن کتنے بوجھل اور مشکل تھے جیسے 6 صدیاں۔ اپنا ہی گھر جہاں اس نے زندگی کے پورے 16 برس گزارے تھے، کتنا اجنبی اور پرایا لگنے لگا تھا۔ وہ اگر سارا دن بھی اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تو کسی کو پرواہ نہ ہوتی، کوئی اسے بلانے نہیں آتا تھا۔ 1-2 روز تو اس نے انتظار کیا تھا کہ شاید کوئی کھانے پر، ناشتے پر بلانے آئے، لیکن پھر خود ہی جانے لگی تھی۔ اگر سب ناشتہ کر رہے ہوتے تو وہ بھی شامل ہو جاتی، کر چکے ہوتے تو بوا سے کہہ دیتی۔ سبھی اسے بری طرح اگنور کر رہے تھے، اور اسے اب یہاں ہی رہنا تھا ہمیشہ۔ بڑے بھیا، چھوٹے بھیا، سبھی مصروف تھے۔ شاید کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، بس ایک حیرن بوا تھی اور مونا تھا جو اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اس کا کتنا جی چاہتا تھا کہ وہ بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا کے پاس بیٹھ کر دیر تک باتیں کرے، ابی جان کے پاس بیٹھے۔ لیکن جب کبھی وہ لاؤنج میں سب کو بیٹھے دیکھ کر وہاں جاتی تو شابی بھابھی اور روشی بھابھی بہانے سے بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا کو اٹھا لے جاتی، اور ابی جان تو اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ 1-2 بار اس نے خود ہی ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے لہجے میں اتنی سرد مہری تھی کہ اسے دوبارہ ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیسے گزرے گی اگر ایاز نے اسے طلاق دے دی؟ اگر اسے یہاں رہنا پڑا ہمیشہ تو اس نے سوچ کر اس کا دل دہل جاتا تھا، لیکن بہرحال رہنا تو اسے یہاں ہی تھا۔ کم از کم وہ بوا ہیرن کو ہی بتا دے کہ ایاز نے اسے ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس نے نینا عادل سے کہا تھا، ایلیا سے کہنا اب وہاں ہی رہے ہمیشہ۔ اس روز اسے آئے 6 دن ہو گئے تھے اور اس کے سر میں شدید درد تھا۔ پین کلر لے کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ بوا سے کہہ کر چائے بنوا لے۔ لاؤن سے گزرتے ہوئے اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔
شابی بھابھی کے کمرے سے آواز آ رہی تھی، آخر یہ ایلیا کب تک یہاں رہے گی آپا؟ یہ گڑیا تھی، پتہ نہیں۔ شابی بھابھی کی آواز میں بیزاری تھی، اب اسے اپنے سسرال چلے جانا چاہیے، مل تو لی سب سے۔ گڑیا کی آواز میں ان سے زیادہ بیزاری تھی، مجھ سے نہیں رہا جاتا اسما کے ساتھ، اتنی نہریلی ہے اور اتنی بنتی ہے نا آپا، دل چاہتا ہے کہ اس کی فضول باتوں پر ایک تھپڑ لگاؤں اسے۔ کل کہہ رہی تھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے الجھن ہوتی ہے، جب تک ایلیا ہے یہاں تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ارے تو وہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ شابی بھابھی بھڑک کر بولی تھی۔ وہ کیوں جائے؟ آپ نے کمرہ تو مجھ سے خالی کروایا ہے لاڈلی ایلیا کے لیے۔ گڑیا کے لہجے میں ناراضی تھی اور وہ سن سی کھڑی تھی۔ تو اس کے کمرے میں گڑیا رہتی تھی؟ چندا تمہارے بھائی نے کہا تھا نا، اب کیا میں انکار کر کے بری بنتی؟ شادی سے پہلے ایلیا اسی کمرے میں رہتی تھی، چند دن کی بات ہے پھر تو وہ چلی جائے گی نا۔ شابی بھابھی اسے بہلا رہی تھی، وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ٹی وی لاؤنج خالی پڑا تھا۔ کچن کے کھلے دروازے سے اسے کچن ٹیبل کے گرد بیٹھے مونا اور بوا نظر آئے۔ بوا سبزی بنا رہی تھیں اور مونا نہ جانے کہاں کہاں کے قصے سنائے جا رہا تھا۔ بوا وہ آہستگی سے کچن میں آئی۔ آؤ بٹیا، کیا چاہیے؟ چائے مل جائے گی ایک کپ، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں مونا چل، چائے کا پانی رکھ، میں آ کر دم دیتی ہوں، اور تو پانی رکھ کر باہر دیکھ، ڈرائیور آ گیا ہے تو آٹا منگوا لے۔ بوا وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ یہاں سب لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بوا میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بوا نے چونک کر اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی چری ٹیبل پر رکھ دی۔ مونا بھی اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم نے کسی کا کیا بگاڑنا ہے بچی؟ بس اللہ کسی سے اس کی ماں جدا نہ کرے، یہ سوتیلے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا تو سوتیلے نہیں۔ اور ابھی جان، آنکھیں جھلک پڑیں تو وہ سر جھکا کر آنسو پوچھنے لگی۔ بوا خاموشی اور تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں ہی رہنا پڑ گیا بوا تو، اس نے بوا کی طرف دیکھا، خدا نہ کرے بچی، بیاہی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ بوا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے بٹیا، کہیں ایاز؟ تبھی بیل ہوئی تو انہوں نے مڑ کر مونا کی طرف دیکھا۔ جا دیکھ، شاید ڈرائیور آ گیا ہے۔ ہاں تو ایاز تو ٹھیک ہے نا بٹیا تمہارے ساتھ؟ اور کیا میں بوا کو بتا دوں کہ؟ وہ سوچنے لگی۔ تبھی مونا واپس آ گیا۔ وہ ملک صاحب آئے ہیں ساہیوال سے۔ انکل؟ وہ ایک دم آنسو پہنچ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر انکل آفتاب سے مل کر اسے یوں لگا تھا جیسے برسوں بعد کسی اپنے سے ملی ہو۔ بہت صبر کیا لیکن اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری چاچی تو روز ہی کہتی تھی میری بہو کو لاؤ۔ میں کہتا تھا بھلیے لوگ کے اسے کچھ دن اپنوں کے پاس رہنے دے، 4 سال بعد بچڑی ملی ہے۔ اور انکل کو کیا پتا یہاں کسی کو اس کی ہوک نہیں، نہ ہی کوئی چاہ تھی کہ وہ آئے یہاں، تو بلکہ اس کے آنے سے پھر وہ انکل کے ساتھ ہی آ گئی تھی، اور یہاں آئے اسے 8 دن ہو گئے تھے، اور آج رات ہی نینا کا فون آیا تھا۔ ایلی تم نے بتایا چاچی کو سب؟ نہیں پلیز تم بھی مت بتانا، اس نے التجا کی تھی۔ چاچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پاگل ہو تم؟ انکل کو بتا دو کہ 4 سالوں میں یاز نے کیا فائدہ ہے نینا عادل، وہ افسردہ تھی۔ انکل اسے باز پرس کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کیتی سے شادی کر لے، اور تم انکل کے منع کرنے سے کیا وہ کیتی سے شادی نہیں کرے گا نینا؟ آخر پہلے بھی تو 4 سال سے وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے نا۔ اسے تم وعدہ نبھانا کہتی ہو نینا؟ سب جانتے ہوئے وہ کیتھی کا ہی تھا ہمیشہ سے، اور اسی کا ہی رہے گا۔ ایلا دیکھو تمہاری ساری عمر پڑی ہے، کب تک ایسے گزارا کرو گی؟ ایاز سے چھٹکارا پا کر کسی اچھے بندے سے شادی کر لو۔ نینا عادل میرا ایک کام کرو، ایاز سے کہو مجھے طلاق نہ دے، بھلے کیتی سے شادی کر لے، میں ساری عمر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، بس اپنے نام کے ساتھ میرا نام جڑا رہنے دے۔ کیا اسے محبت کرنے لگی ہو ایلا؟ نینا عادل نے پوچھا تھا۔ نہیں نینا عادل، میرے اور اس کے درمیان وہ تعلق بنا ہی نہیں جس سے محبت جنم لیتی ہے۔ ہم نے تو 4 سال ایک چھت تلے اجنبیوں کی طرح گزارے ہیں، پھر کیوں چاہتی ہو ایسا؟ میں یہاں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، چاچی اور انکل کے ساتھ، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ نینا وہاں میرے گھر میں میرے لیے بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ نینا نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ اوکے پلیز ایلا ریلیکس، میں بات کروں گی آج ہی سے۔ اور پتہ نہیں ایاز نینا کی بات مانے گا یا نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا بات ہے بیٹی، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟
آفتاب ملک نے اخبار نیچے رکھا۔ کچھ نہیں انکل، وہ چونکی۔ کہیں تمہیں اتنی جلدی لا کر زیادتی تو نہیں کر دی میں نے؟ تمہاری چاچی نے رولا ڈالا ہوا تھا، ورنہ میں تو کچھ اور انتظار کر لیتا۔ نہیں تو، وہ شعوری کوشش سے مسکرائی۔ میں تو خود چاچی سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ میں تو ہڑک رہی تھی تیرے لیے۔ چاچی نے اس پر ایک شفقت بھری نظر ڈالی۔ طبیعت ٹھیک ہوتی تو اسے روز ایئرپورٹ پر آ جاتی، مگر خیر اب تم سے مل لی۔ 2-4 دن بعد چلی جانا لاہور، اور جی بھر کے رہ آنا۔ نہیں نہیں، اس نے گھبرا کر کہا، میں ادھر ہی رہوں گی آپ کے پاس، سب سے مل چکی ہوں میں۔ آفتاب انکل نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ ہاں ہاں، شوق سے رہو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ چاچی کے چہرے پر اطمینان دوڑ گیا۔ یوں بھی اوپرے سے دل سے کہہ رہی تھی، ورنہ اس کا بس چلے تو 24 گھنٹے تمہیں نظروں کے سامنے رکھے۔ آفتاب ملک نے کہکا لگایا۔ تو چاچی نے ایک تیکھی نظر ان پر ڈالی۔ میری بہو ہے۔ انوکھی ساس ہیں بھئی آپ، بہو سے اتنی محبت۔ بہو بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہے نا۔ انہوں نے مشفق نظروں سے اسے دیکھا، اور وہ جو اتنی محبتوں پر بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی، یکدم رو پڑی۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ آفتاب ملک نے گھبرا کر پوچھا۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ہمیشہ۔ مجھے اپنے سے جدا مت کیجیے گا پلیز۔ پگلی، چاچی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم بھلا کیوں جدا کریں گے تجھے؟ میں نے تو ملک صاحب سے کہا ہے، بہت رہ لیا، بہت کما لیا آجی نے۔ اب اس سے کہیے یہاں ہی آ جائے، کوئی فیکٹری لگا دیں اسے، جو بھی وہ پسند کرے۔ جسے ڈالروں کا چسکا پڑ جائے وہ۔ ملک صاحب منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر چپ کر گئے، اور وہ چاچی کے سینے سے لگی سسکیاں لیتی رہی۔ تو ایاز ملک، بلاخر تم نے کیتھی سے شادی کر لی، لیکن اس سارے قصے میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کس جرم کی سزا بھگتی؟ کرسی کے پر سے ٹیک لگائے ایلیا نے سوچا۔ اور قصور کس کا تھا؟ اسفندیار کا، جنہوں نے اچانک ہی اسے بیاہنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ آفتاب ملک کا، جنہوں نے بیٹے کو مجبور کر دیا اس شادی پر؟ یا پھر ایاز ملک کا، جو اس زبردستی کے رشتے کو نبھا نہیں سکا؟ قصور جس کا بھی تھا، لیکن زیادتی تو اس کے ساتھ ہوئی تھی، صرف اس کے ساتھ۔ بند آنکھوں کے پیچھے آنسو بری طرح بہنے کو مچلے، لیکن وہ کرسی کے پر سے ٹیک لگائے ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کل شام کی بات تھی جب وہ چاچی کو گھر لے کر آئے تھے، پورے 10 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد، اور یہ 10 دن کیسے مصروف اور پریشان گزرے تھے۔ چاچی کی طبیعت اچانک ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ درد بھی ناقابل برداشت تھا، اور کمزوری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تب انکل آفتاب نے بتایا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہی حل ہے اس کا۔ تو پھر آپ آپریشن کیوں نہیں کروا رہے؟ تم آ گئی تھی نا؟ وہ افسردگی سے مسکرائے تھے۔ تمہاری چاچی کہتی تھی آتے ہی تم اسپتالوں کے چکر میں پڑ جاؤ گی، کچھ دن سکون سے وہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ کمال کرتے ہیں انکل آپ بھی۔ وہ ناراض ہوئی تھی۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں کیا؟ اگر آپریشن میں طاہر سے کچھ مسئلہ بڑھ گیا تو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری چاچی کو اتنے دن تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ پھر اگلے چند دن ہسپتالوں کے چکر لگتے رہے، مختلف ٹیسٹ پھر سے ہوئے، اور پھر وہی نتیجہ کہ آپریشن ضروری ہے۔ ملتان میں ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ایک بڑے آرتھوپیڈک سرجن نے آپریشن کیا۔ وہ 10 دن ہسپتال میں ان کے پاس ہی رہی۔ انکل آفتاب نے کہا بھی کہ وہ 2-3 دن کے لیے گھر جا کر آرام کر لے، اور حویلی سے بطولہ، سگرا کوئی بھی آ جائے گی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں انکل پلیز، مجھے یہاں ہی رہنے دیں، چاچی کے پاس۔ ڈاکٹر کہتے تھے آپریشن کامیاب ہے، لیکن ابھی وہ تو بیڈ پر ہی تھی۔ ایاز اور نینا کے فون ہسپتال میں آتے رہے تھے، لیکن انکل آفتاب سے ہی ان کی بات ہوئی تھی۔ لیکن کل شام نینا نے اس سے بھی بات کی تھی۔ ایلا، نینا بے حد افسردہ تھی۔ 1 ہفتہ قبل ایاز نے کیتی سے شادی کر لی ہے۔ تم اسپتال میں تھی، میں نے بتایا نہیں۔ چلو اچھا ہوا، ایاز کا مسئلہ تو حل ہوا، اس نے بے حد نارمل انداز میں کہا، تو نینا کو اس کے لہجے کے سکون پر حیرت ہوئی۔ تم ایلا، یہ تو ہونا ہی تھا بلاہر نینا۔ اس نے نینا عادل کی بات کاٹ دی۔ لیکن پلیز ابھی تم کسی کو مت بتانا، ابھی چاچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میں ابھی یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں، چاچی کے پاس۔ میں نے آج ہی سے بات کی تھی، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ تم طلاق کے بعد نئی زندگی شروع کر سکتی ہو، اس طرح زندگی برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کیتھی کے ساتھ بہت خوش ہے، اور ہمیشہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے تم طلاق لے لو ایلا۔ پلیز نینا، ایسے مت کہو، میں نے کہا نا مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اوکے ایلا، تم سوچنا ابھی، اس وقت تم جذباتی ہو رہی ہو۔
اس موضوع پر پھر بات ہوگی، لیکن اس کے پاس سوچنے کے لیے تھا ہی کیا؟ وہاں ماڈل ٹاؤن کے اس گھر میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ اس نے 8 دن وہاں رہ کر دیکھ لیا تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ وہ جلد چلی جائے۔ زبان سے بے شک کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن زبان سے کہنا کچھ ضروری نہیں تھا۔ سب کے رویے بتا رہے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور اس کے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور یہاں ہمیشہ اس گھر میں رہنے کی ایک ہی صورت تھی کہ ایاز اسے طلاق نہ دے۔ آخر لوگ 2 شادیاں بھی کر لیتے ہیں، میں یہاں رہتی رہوں گی اور… ایلا بیٹی، چاچی نے اسے آواز دی تو وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ بیٹی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، میرے پاس سبرا کو بھیج دو، وہاں اسپتال میں بھی تم راتوں کو جاگتی رہی ہو، اس طرح تو بیمار پڑ جاؤ گی چندہ۔ آپ فکر نہیں کریں چاچی، میں نے دن میں بہت آرام کر لیا تھا، ابھی آپ کو دوائی دے کر میں بھی لیٹ جاؤں گی۔ اور بیٹی کے ہوتے ہوئے کسی سگرا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا بیڈ یہاں ہی لگا لیا ہے۔ وہ تو پتہ ہے بیٹا، لیکن ان کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ یہاں سونے سے ڈسٹرب ہوتی ہو، رات کو اس لیے کہہ رہی تھی۔ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتی چاچی، اپنی ماں کی خدمت کر کے کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے بھلا؟ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی تو مجھے بڑی حسرت تھی، لیکن اب تمہاری شکل میں اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے۔ پتہ ہے جب ملک صاحب نے آ کر بتایا کہ انہوں نے ایاز کا رشتہ طے کر دیا ہے تمہارے ساتھ، تو میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ گھر سے گئے تھے تو ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ جب سے ایاز آیا تھا میں ہی کہہ رہی تھی کہ آج ہی کی شادی کر دیتے ہیں، کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر تو وہ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ کیوں پابند کرتی ہو اسے؟ کچھ دن آزاد رہنے دو، وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اگلے سال آئے گا تو پھر سوچیں گے۔ میں تو حیران رہ گئی، رشتہ ہی نہیں، وہ تو چند دن میں رخصتی کروانے کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے مزاج کی ہے، اور میں نے دبے دبے لہجے میں کہا تو انہوں نے تسلی دی، بہت اچھی بچی ہے، اور ایلا بچے جب تمہیں دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرا آج ہی خوش قسمت ہے، ایسی بہویں تو نصیب والوں کو ملتی ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور ایاز ملک کہتا تھا میری بد نصیبی کہ تم میری زندگی میں میری خواہش کے بغیر داخل ہوئی ہو، لیکن ایک روز میں اپنی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دوں گا۔ اور اب وہ یقیناً کہتی کہ ہمراہی میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوگا۔ خوش نصیب تو میں ہوں کہ آپ کے وجود سے میں نے ماں کی محبت کو جانا۔ ایاز کا خیال جھٹک کر اس نے جھک کر چاچی کے بازو پر ہاتھ رکھا، تبھی آفتاب ملک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ماں بیٹی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ کچھ نہیں، چاچی مسکرائیں، میں کہہ رہی تھی کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو ایلا سے زیادہ میری خدمت نہ کرتی۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ایلیا نے محسوس کیا ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا، وہ ہر روز کی طرح نہیں لگ رہے تھے۔ اسپتال سے آتے ہوئے جو ایکس رے اور ٹیسٹ ہوئے تھے ان کی رپورٹ آج ملنا تھی۔ کہیں چاچی کی رپورٹ ملی؟ ہاں ابھی ایک تو رہ گئی ہیں۔ وہ چونکے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں، باقی بھی مل جائیں تو پھر جاؤں گا۔ دوائیں کھلا دیں؟ انہوں نے بات مکمل کر کے ساتھ ہی پوچھ لیا۔ ابھی 15 منٹ تک دوں گی۔ بیٹا آج تم اپنے کمرے میں سو جاؤ، میں ادھر رہوں گا۔ تمہاری چاچی کے کمرے میں اگر ضرورت پڑ گئی تو تمہیں جگا لوں گا، بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو تھکن تو بالکل بھی نہیں ہے، دن کو سو گئی تھی میں۔ آجی کا فون نہیں آیا 3 دنوں سے؟ چاچی نے پوچھا۔ آیا تھا آج، مجھ سے بات نہیں کروائی، انہوں نے شکوہ کیا۔ تم آرام کر رہی تھیں، پھر آیا تو کر لینا۔ ان کا لہجہ یکدم سے پاٹ تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آنے کا نہیں بتایا؟ 4 سال تو ہو گئے اسے یہاں آئے، اور ہم سے ملے بھی 2 سال ہو گئے ہیں اب تو۔ ہاں، وہ چونکے۔ کچھ نہیں کہا آنے کا؟ اب فون آیا تو اسے ضرور کہیے گا آنے کا۔ آپ کی بات تو مانتا ہے، پتہ نہیں زندگی میں ملاقات نصیب ہوگی یا نہیں، مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لوں۔ ان کی آواز میں نمی گھل گئی تو وہ ہولے سے ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر کھڑے ہو گئے۔ چاچی کو دوائی دے کر سو جانا تم بھی، اگر کوئی پرابلم ہو تو جگا لینا مجھے۔ جی، اسے سر ہلا دیا۔ میں اکلوتی تھی اور سوچتی تھی کہ میرے کم از کم 4 بچے تو ضرور ہوں گے، لیکن اللہ کی رضا۔ انکل آفتاب کے جانے کے بعد چاچی ہولے ہولے اس سے باتیں کرنے لگیں، ایاز کے بچپن کی باتیں، نینا عادل کی باتیں۔ وہ بے دھیانی سے سنتی رہی۔ اگر ایاز نے اسے طلاق دے دی تو پھر یہاں رہنے کا کیا جواز ہوگا اس کے پاس؟ اور پھر اسے وہاں ہی رہنا پڑے گا، ماڈل ٹاؤن والے اس گھر میں، اور اپنوں کے درمیان اجنبی بن کر رہنا کس قدر اذیت ناک ہے۔ اس سے تو اچھا تھا وہ وہاں ہی رہتی، ایاز کے ساتھ اور اس کی سرد مہری
اور اجنبیت برداشت کرتی رہتی۔ وہ اذیت اس اذیت سے بہرحال کم تھی۔ وہ کبھی بھی اس کا اپنا نہیں تھا، محض ایک کاغذی رشتہ۔ اور یہ جو ہون کے رشتے تھے، یہ سب کیا تھا؟ اگر وہ اب بھی خاموش رہتی، ایاز سے نہ کہتی کہ اسے پاکستان بھیج دے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر چاچی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے سامنے کلاک پر نظر ڈالی، دوا کا وقت ہو چکا تھا۔ دوا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد وہ سو گئیں تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ کیا ہوگا اس کا؟ کاش ابی جان ہی اس کا خیال کر لیتے، یا پھر بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا، یہ تو اس کے اپنے ہی تھے۔ اور بوا ہیرن کہتی ہے ماں نہ رہے تو باپ بھی دوسری بیوی لا کر اولاد کو بھول جاتا ہے، ابی جان کی طرح۔ اور بھائی شادیوں کے بعد پرائے ہو جاتے ہیں، بھلا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل پر بوجھ سا پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی چاچی کو دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر خاموشی تھی۔ اس نے صحن کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ 14ویں کا چاند عین اس کے سر پر پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بے دھیانی سے چاند کو دیکھتی رہی، پھر پیچھے مڑ کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اپریل کا سٹارٹ تھا اور ہلکی ہنکی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ دن کو تو موسم کچھ گرم ہو جاتا تھا، لیکن رات کے وقت ہنکی ہو جاتی تھی۔ دونوں بازو گھٹنے کے گرد لپیٹے ہوئے اس نے کوئی 15ویں بار سوچا، تو ساری بات یہ ہے ایلیاس بندیار کہ تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں، اور تم نے بڑی غلطی کی جو ایاز سے کہا کہ وہ تمہیں پاکستان بھیج دے، ورنہ وہ نبھا تو رہا ہی تھا۔ کسی نہ کسی طرح کم از کم تمہارے ہوتے وہ کیتھی سے شادی تو نہ کرتا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ عجیب سی مایوسی اس پر طاری ہو گئی، اور پتہ نہیں کب، آج کل یا پرسوں کسی روز اس کی طرف سے طلاق کے کاغذات آ گئے تو ایک ناقابل بیان سا درد دل سے اٹھ کر پورے وجود میں پھیل گیا۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں اور پھر یہ نمی گالوں پر پھسل آئی۔ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ مطلوب نہیں تھی، نہ ماڈل ٹاؤن کے اس بڑے گھر میں اور نہ ایاز ملک کے اس اپارٹمنٹ میں، تو پھر بھلا میری کیا ضرورت تھی اس دنیا میں آنے کی؟ وہ 16 سال جو اس نے ماڈل ٹاؤن کے اس گھر میں گزارے تھے، وہ 16 سال اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ان 16 سالوں میں بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا کا اپنی اپنی شادی کے بعد معمولی سا التفات، اور شادی سے پہلے اس کا تھوڑا خیال رکھنا، اور بس یہ تھا اس کی 16 سالہ زندگی کا اثاثہ۔ اور بیچ کے 4 سال، وہ اذیت ناک 4 سال جن میں صرف ایاز ملک کی نفرت تھی، بیزاری تھی، اور بس۔ اور 4 سالوں بعد وہ دن جو اس نے ماڈل ٹاؤن میں گزارے تھے، اجنبی رویوں کے ساتھ، دونوں بھائیوں کا وہ معمولی التفات بھی وہ کھوجتی رہ گئی تھی۔ سوائے پہلے روز کے انہوں نے 8 دنوں میں ان سے پھر بات نہیں کی تھی، کوئی بھی بات نہیں۔ لبوں سے نکلنے والی آہ کو اس نے دانتوں تلے دبایا اور دائیں ہاتھ کے پرش سے گیلے رخساروں کو پونجا۔ تبھی ملک آفتاب نے ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایلا بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پتہ نہیں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر کب باہر آئے تھے کہ اسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ یوں ہی انکل اندر دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، بیٹا تم کچھ پریشان ہو؟ وہ اس کے پیچھے سے آ کر اس کے برابر ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے تو اس نے بہت پھرتی سے ایک بار پھر رخساروں کو پونچھا، لیکن بھیگی پلکیں آفتاب ملک سے چھپی نہ رہ سکی تھیں۔ نہیں تو اس نے مسکرانے کی کوشش کی، تم بھی کہتی ہوگی عجب خود غرض لوگ ہیں، چند دن بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے نہیں دیا۔ تمہاری چاچی کی طبیعت اب بہتر ہے، میں تمہیں لاہور چھوڑ آتا ہوں، جب آنا ہو فون کر دینا۔ نہیں، اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا، مجھے نہیں جانا، میں یہاں ہی رہوں گی چاچی کے پاس۔ میں جانتا ہوں بچے، تمہیں اپنی چاچی سے بہت محبت ہے، لیکن نئے رشتے بننے سے پرانوں کا حق ختم تو نہیں ہو جاتا نا، ان کا بھی حق ہے تم پر، اور چاچی کی تم فکر نہ کرو، بطولہ اور سگرا ہے نا، اور پھر ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، واکر کے ساتھ چلنے لگیں گی۔ اور نہیں انکل پلیز، مجھے اب نہیں جانا۔ اس کے حلق میں گولا سا پھنس گیا۔ اس سمے اس نے خود کو بڑا بے بس محسوس کیا۔ وہ انکل آفتاب کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہاں اس کی کسی کو چاہ نہیں، اور شاید یہ چاہ کبھی بھی نہیں تھی۔ تبھی تو 4 سال پہلے اسے ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیا گیا تھا جسے وہ مطلوب نہیں تھی۔ وہ اس کا طالب نہیں تھا، لیکن وہ اس کے پلے باندھی گئی تھی۔ انکل آفتاب کے ہونٹوں پر شفیق سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، جب تمہاری چاچی ٹھیک ہو جائیں گی پھر جی بھر کر آنا، اب 4 سال بعد آئی ہو تو پھر نہ جانے کتنے سالوں بعد آؤ۔ اسے آفتاب انکل کی لا علمی پر افسوس ہوا،
لیکن وہ ابھی انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اور نینا عادل سے اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ طلاق لے یا نہ لے، لیکن اس کی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کیتھی کو اس سے فرق پڑتا ہو تو، اور یہ بات تھی جو اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ تبھی آفتاب ملک کی پاکٹ میں موجود سیل فون بج اٹھا۔ انہوں نے فوراً ہی فون نکال کر اٹینڈ کیا۔ ہیلو، ہاں پتر ریاض، وہ کہہ رہے تھے اور یکدم جیسے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ او ہاں پتر، تیری ماں بھی ٹھیک ہیں، ہفتے 1.5 ہفتے تک ڈاکٹر نے کہا ہے واکر سے چلنا شروع کر دیں گی۔ اور یہ بتاؤ 3 دن سے تم کہاں تھے؟ پتہ نہیں ایاز نے کیا کہا تھا کہ آفتاب ملک نے جواباً قدرے بلند آواز میں کہا، تم سیریں کرتے پھر رہے ہو اور یہاں میں تمہاری اماں سے جھوٹ بولتا رہا ہوں کہ آجی کا فون آیا تھا۔ آفتاب ملک بات کر رہے تھے اور وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے تصور میں واشنگٹن ڈی سی کے اس اپارٹمنٹ میں پہنچ گئی جہاں 4 سال اس نے ایاز کے سنگ کسی اجنبی کی طرح گزارے تھے۔ اس وقت پتہ نہیں وہاں کیا وقت ہوگا اور ایاز کہاں ہوگا، اپنے بیڈ روم میں، اور کیتھی کہاں ہوگی، شاید میرے بیڈ روم میں۔ لیکن نہیں بھلا، کیتھی وہاں کیوں ہوگی؟ اسے تو وہاں ہونا چاہیے جہاں ایاز ہے۔ اور 3 بیڈ روم کے اس اپارٹمنٹ میں جانے کے پہلے روز ہی ایاز نے اسے کہا تھا، یہ رہا تمہارا بیڈ روم، میری قوت برداشت زیادہ نہیں ہے، میں نے وہاں پاکستان میں پتہ نہیں کیسے خود پر جبر کیا، لیکن یہاں نہیں، اس لیے میرے بیڈ روم میں قدم نہ رکھنا۔ نہ جانے کس بات پر آفتاب ملک نے کہکا لگایا تھا۔ اداس تو نہیں ہو یار، یہ تمہاری بیوی ہماری بھی بہو ہے، بلکہ بیٹی ہے۔ کچھ دن اس کی جدائی برداشت کر لو، ذرا تمہاری اماں پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگیں تو پھر بھجوا دوں گا۔ یار تو بڑا لکی ہے۔ اس کا دل جیسے نیچے پاتال میں جا گرا اور دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا جیسے وہ اپنی دھڑکنوں کو سن سکتی ہو۔ اب پتہ نہیں ایاز کیا کہے گا۔ اس کا پورا وجود سماعت بن گیا۔ اس نے پوری توجہ ایاز کی سنائی دیتی مدھم آواز پر لگا دی، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم آجی؟ اس نے کنکھیوں سے آفتاب ملک کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ہمیں خودغرض سمجھا ہے تو نے کہ اپنے آرام کی خاطر ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں گے۔ تم دونوں ہنسو بسو، خوش رہو بس۔ 15-20 دن تک بھجوا دوں گا، ہمارا کیا ہے، 4 دن کے مہمان ہیں، ایک یار تمہارے بچوں کی خوشی بھی دیکھ لیں۔ یار کہیں تم نے بھی کم بچے خوشحال گھرانہ کا سبق تو نہیں پڑھ لیا؟ انہوں نے کہکا لگایا۔ اگر جو زندگی بالکل سیدھی سپاٹ ہوتی تو شاید وہ آفتاب ملک کے اس بات پر شرما جاتی، شاید، لیکن اس وقت تو وہ صرف دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جنہوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ کیا؟ یکدم آفتاب ملک کا کہکا دم توڑ گیا۔ اس نے چمکتے چاند کی روشنی میں ان کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ بابا، میں چاہتا ہوں ایلیا اب آپ کے پاس پاکستان میں ہی رہے، میں یہاں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ کیا وعدہ نبھا سکوں، لیکن آئی ایم سوری بابا۔ کچھ لفظ اس کے کانوں میں پڑے تو اس کا سر مزید جھک گیا۔ تم ایلیا کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ کیوں؟ ایاز کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایلیا جیسی بیوی ملی ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے، لہجے میں یکدم دھیما پن آ گیا تھا۔ یا اللہ، اس وقت اس سمے کچھ ایسا کر دے کہ ایاز مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ اب اس نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ لو بات کرو ایلا سے، اور میں اب ایسی فضول بات نہ سنوں۔ تمہاری اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں ہو جاؤں گا ایلا کے ساتھ۔ ایاز تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ میں وہاں آ کر ہی پوچھوں گا۔ ان کی آواز میں تنبیہ تھی اور ہلکا غصہ تھا۔ انہوں نے بغیر خدا حافظ کہے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو بات کرو۔ اس نے بمشکل سر اٹھایا، یوں جیسے سر پر وزنی بوجھ دھرا ہو، اور ایک تنویمی کیفیت میں فون پکڑ لیا۔ ہیلو، ہیلو، دوسری طرف ایاز کہہ رہا تھا۔ ہیلو۔ اس کے لبوں سے مری مری سی آواز نکلی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایاز کی آواز کو آہستہ تھی، لیکن وہ اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور نگاہیں اٹھا کر آفتاب ملک کو دیکھنا چاہا، جو فون اسے پکڑا کر اب برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ وہ چاچی، تمہیں نینا آپی نے بتا دیا تھا نا کہ میں جی۔ اب جی کے ساتھ بے شمار آنسو بھی پلکوں تک چلے آئے تھے۔ تو پھر اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ وہ چاچی، اس نے پھر نامکمل بات کی، لفظ نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ مائی گاڈ، ایلیا بی بی، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میری ماں کی خدمت کر کے تم میرے دل میں یا میرے گھر میں کوئی جگہ بنا لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی۔
یکایک ہی اس کا لہجہ صاف ہو گیا تھا اور آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی صاف گوئی پر ایاز چپ ہو گیا۔ نینا آپی نے مجھے بتایا تھا تم طلاق نہیں لینا چاہتی۔ ہاں۔ یہ حماقت ہے، تم مجھ سے علیحدگی کے بعد کہیں کسی اور کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ ہاں، اس نے پھر کہا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ کیتی بہت پوزیسو ہے، وہ تو مجھ کو چھونے والی ہوا سے بھی جیلس ہو جاتی ہے۔ تمہارے دل میں اگر ذرا سا بھی واپسی کا خیال ہے تو؟ نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں، نہ ہی میں وہاں واپس آؤں گی۔ اور بابا؟ وہ غالباً آفتاب ملک سے خوفزدہ تھا۔ وہ میری مرضی کے بغیر مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے، لیکن اگر کسی لمحے تمہیں اپنی بے وقوفی کا احساس ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں اسی لمحے پیپرز بھجوا دوں گا۔ بابا سے بات کریں گے؟ جواباً اس نے کہا، نہیں۔ کیا اماں جاگ رہی ہیں؟ نہیں۔ اوکے دین۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایک لمحے کو اسے خود پر حیرت ہوئی۔ یہ میں تھی، ایلیا اسفندیار، جو ابھی ایاز ملک سے بات کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کھڑی ہو گئی، اور سر جھکائے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اس نے آفتاب ملک کی طرف فون بڑھایا۔ ایلا، کسی گہری سوچ سے چونک کر انہوں نے اسے فون لے لیا۔ آج ہی تمہارے ساتھ ٹھیک تو تھا نا؟ جی۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ پھر وہ اس طرح کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ؟ ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اسے تمہارا؟ انہوں نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اندر ہی اندر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ والدین کا بھی تو اولاد پر حق ہوتا ہے، سوچ سوچ کر وہ بولی، اور آپ کا بھی تو حق ہے نا ہم پر، اور بس آپ کے چاچی کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، دعائیں لینا چاہتی ہوں۔ اتنے سال وہاں رہی ہوں، اب سال دو سال یہاں رہ لوں تو تم؟ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ تم نے مجبور کیا اسے کہ وہ تمہیں یہاں بھیج دے، جلدی نہ ہو تو۔ دعائیں تو ہم یہاں بھی تم دونوں کے لیے کرتے ہیں، تم پاس ہو یا نہ ہو۔ ان کے لہجے سے یکایک اطمینان جھلکنے لگا۔ تو ناراضی سے کہہ رہا تھا وہ کہ اب تم یہاں ہی رہو۔ میں بھی سمجھا کہ وہ وہ تھوڑا سا ہنسے۔ اب چل کے سو جاؤ میرا بچہ، صبح بات کریں گے۔ بڑا ظالم شہر ہے وہ، اور وہاں ایاز کو اکیلا چھوڑنا عقل مندی نہیں ہے۔ میری بیٹی بھی بہت عقل مند ہے۔ چل جا، شاباش، سونے کی کوشش کر۔ اور اگر نیند نہیں آ رہی تو دودھ گرم کر دوں؟ ان کے لہجے میں شفقت و محبت کے سمندر سما گئے تھے۔ نہیں، وہ شرمندہ ہو گئی۔ پتہ ہے، کبھی کبھی جب رات کو بطولہ سگراں اپنے کوارٹر میں چلی جاتی ہے نا، اور تیری چاچی کا دل چاہتا ہے چائے پینے کو، تو میں خود بنا لیتا ہوں۔ کسی دن تمہیں بھی پلاؤں گا بنا کر۔ الیکٹرک کیٹل میں پانی بوائل کیا اور تو دودھ لا دوں؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نہیں، اور شرمندہ ہوئی۔ وہ اس شفقت و محبت کے پیکر سے جھوٹ بول رہی تھی، دھوکہ دے رہی تھی۔ ایاز اسے اپنی زندگی سے الگ کر چکا تھا، اور وہ مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا۔ جو کہ نظریں اوپر نہیں اٹھی تھیں۔ دروازے کے پاس رک کر انہوں نے بغور اسے دیکھا اور پھر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ تمہاری چاچی سو رہی ہیں، تم بھی سو جانا، شاباش، اور آج کی فکر نہ کرنا۔ تمہاری چاچی ٹھیک ہو جائے تو کان سے پکڑ کر لاتا ہوں اسے پاکستان۔ بہت ڈھیل دے دی اسے۔ شب بخیر۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ شب بخیر، شب بخیر۔ وہ دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں چاچی کے ہلکے ہلکے ہراٹے گونج رہے تھے۔ اگر جو اس گھر میں میرے لیے ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میں کس لیے ان پیارے لوگوں کو دھوکے میں رکھتی۔ وہ لیٹ گئی اور اس نے تکیہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ وہ آنسو جنہیں اب تک شعوری کوشش سے اس نے روکا ہوا تھا، اس کے رخسار بھگونے لگے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ مئی کا آغاز ہو چکا تھا اور اس سارے عرصے میں لاہور سے ایک بار بھی فون نہیں آیا تھا۔ ایک بار خود اس نے فون کیا تو انوشا نے ریسیو کیا تھا۔ سب کیسے ہیں انوش؟ A1۔ اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کسی نے فون بھی نہیں کیا۔ لو، وہ زور سے ہنسی تھی۔ پہلے کب کوئی آپ کو فون کرتا تھا؟ ایک لمحے کو وہ چپ ہو گئی۔ انوشا غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، بلا بیتے 4 سالوں میں کب کسی نے فون کیا تھا؟ اور ایلیا، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ انوشا پوچھ رہی تھی۔ وہ چونکی۔ اچھی ہوں، کبھی چکر لگائیے نا۔ انوشا کے آفر پر وہ یکدم خوش ہو گئی۔ ہاں، آؤں گی کسی روز، انکل کہہ رہے تھے کہ چھوڑ جائیں گے۔ آپ کا مطلب ہے آپ رہنے کے لیے آئیں گی؟ انوشا اپنی حیرت چھپا نہیں سکی تھی۔ ہاں، چند روز کے لیے۔ وہ تھوڑا سا ہنسی۔ بیچاری گڑیا کو آپ کا کمرہ خالی کرنا پڑے گا۔ ویسے ایلیا، یہاں آپ کے آنے سے کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ وہ خطرناک حد تک سچ بولتی تھی۔ یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن انوشا کے منہ سے سن کر
ایک لمحے کو جیسے اسے سکتا سا ہو گیا تھا۔ آپ شاید برا مان گئی ہیں۔ انوشا کو اپنے سچ کی تلخی کا احساس ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے، اس نے آہستگی سے کہا، حالانکہ کم از کم ابھی جان کو تو ہوش ہونا چاہیے نا آپ کے آنے پر، اور انہیں آپ کو یاد بھی کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بھی۔ انوشا وضاحت کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ لیکن میں نے ایک روز آپ کو یاد کیا تھا۔ وہ شاید اسے خوش کرنا چاہ رہی تھی۔ جھوٹ نہیں انوش، اس کے لہجے میں ایک دم ہی اس کے لیے پیار امڑ آیا تھا۔ ریلی ایلیا، وہ میری فرینڈ ہے نا مومی، اس نے مجھے اپنی آپی سے ملایا تو تب اس روز میں نے آپ کو یاد کیا تھا اور مومی کو بھی بتایا تھا آپ کے متعلق۔ اچھا، تھینکس۔ وہ اتنی سی بات پر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اوکے، ممی آ رہی ہیں، آپ چکر لگانا، لیکن رہنے کے لیے نہیں آنا۔ بیچاری گڑیا، وہ زور سے ہنسی تھی اور اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ انوشا بھی کتنے مزے سے سب کو ان کے نام لے کر بلاتی تھی۔ کیا یہ اچھا ہوتا وہ وہاں رہتی کچھ دن اور انوشا سے دوستی کر لیتی، اس کی چھوٹی سی پیاری سی بہن۔ اس روز وہ انوشا کی باتیں سوچ سوچ کر اس کی اس خطرناک حد تک سچ بولنے والی عادت سے محظوظ ہوتی رہی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ پھر وہاں فون نہیں کر سکی تھی۔ ضروری تو نہیں تھا کہ انوشا ہی ریسیو کرتی، اور پھر چاچی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ واکر کے ساتھ چلنے کی کوشش ناکام رہی تھی۔ چند قدم چلنے سے درد اتنا شدید ہونے لگتا کہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا۔ آپریشن سے پہلے اگرچہ درد شدید ہی تھا، لیکن اتنا شدید ہرگز نہیں تھا۔ لگتا ہے آپریشن صحیح نہیں ہوا، ایک روز اس نے آفتاب ملک سے کہا۔ ہاں شاید، آپ ڈاکٹر سے بات کریں نا۔ ڈاکٹر ملک سے باہر کیے ہوئے ہیں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے۔ میں چاہتا ہوں وہ آ جائیں تو ان سے چیک کرواؤں۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں انکل، آپ مجھے تو بتائیں نا دوسرے ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے۔ وہ کئی دن سے انہیں پریشان دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، میں تمہاری چاچی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں پتر۔ پھر کیوں پریشان ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بیڈ پر رکھ دی تھی اور بغور اسے دیکھا تھا۔ وہ اس روز انہیں چائے دینے گئی تھی۔ چاچی سو رہی تھیں اور وہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی تھی، آجی کا فون آیا؟ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں، نہیں، ہاں، اس نے سٹ پٹا کر انہیں دیکھا۔ ایک بات کہو نا۔ ان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ پتہ نہیں لوگ کتنی آسانی سے اور کیسے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ کب آیا تھا؟ انہوں نے جیسے ہی اس کی مشکل آسان کی۔ وہ 2-3 دن ہوئے، اس نے تھوک نکلا۔ ایلیا بیٹا، ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اسے لگا وہ اس اتنے شفیق، اتنے معزز شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہیں بول سکے گی۔ اس کی نظریں نہ اٹھ سکیں اور لب خشک ہو گئے۔ ایلیا بیٹا، انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے نینا نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم سے پانی بھر آیا اور وہ آنسو روکنے کی کوشش میں نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے بے دردی سے کاٹنے لگی۔ لیکن آفتاب ملک شاید اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں بیٹی، اس طرح مت کہیں پلیز۔ آپ کا کیا قصور، شاید میں ہی۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور پھر آنکھوں میں جمع ہونے والا پانی رخساروں پر بہایا۔ میں نے سوچا تھا ایاز نے کبھی میری بات نہیں ٹالی۔ وہ ہولے ہولے بول رہے تھے۔ وہ ضرور میرا مان رکھے گا۔ میں نے اسے پوچھے بغیر اس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ آپ کو ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ ہاں، عام حالات میں شاید میں ایسا ہی کرتا۔ میں کوئی روایتی قسم کا باپ نہیں تھا کہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرتا۔ میں نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی۔ میں اسے امریکہ نہیں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا، میں نے مان لیا۔ شادی کے معاملے میں بھی میں نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ جہاں بھی جسے بھی پسند کرے، ہم دونوں اس کی خوشی پر خوش ہوں گے۔ لیکن انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ دم سادے سن رہی تھی۔ رخساروں تک بہہ آنے والے آنسو خود ہی خشک ہو گئے تھے۔ میں جب لاہور گیا اور اسپن نے بتایا کہ اس نے تمہارا رشتہ ذریعہ بھان سے طے کر دیا ہے، جو کہ تمہاری چھوٹی امی کا خالہ زاد بھائی تھا، جس کی عمر کم از کم 60 سال تو تھی، اور تم صرف 16 سال کی، تو میں ششتر رہ گیا۔ یہ ظلم ہے اسفندیار۔ میں حیرت سے باہر آیا تو کہا، تم صرف اسفندیار میری عزیز دوست ہی کی بیٹی نہ تھی، بلکہ تمہاری امی کو میں نے بہن بنایا تھا اور بہن کی طرح ہی اسے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ ایلیا نے بے حد حیران ہو کر آفتاب ملک کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا اس کی امی کے بہن بھائی والدین کوئی نہیں تھے۔ اسے اپنے ننیالی رشتوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک بار اس نے بڑے بھیا سے پوچھا تھا، جب ابھی جان چھوٹی امی کو بیاہ کر لائے تھے
اور ایک روز نہ جانے کس بات پر چھوٹی امی نے اسے مارا تھا۔ تب اس نے سوچا تھا آخر اس کے نانا نانی ماموں خالہ کوئی تو ہوگا، تو چھوٹی امی کی مار کھانے سے بہتر ہے کہ وہ ان کے گھر چلی جائے۔ اور بڑے بھیا نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، مجھے تو معلوم نہیں، شاید ابی جان کو پتہ ہو۔ اور ابی جان سے پوچھنے کی وہ ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے خود دل میں فرض کر لیا تھا کہ اس کی امی جان کے والدین وفات پا چکے ہوں گے اور وہ اکلوتی ہوں گی۔ لیکن آج آفتاب انکل کے منہ سے یہ سن کر کہ انہوں نے اس کی امی کو اپنے گھر سے رخصت کیا تھا، وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، کیا ان کے والدین نہیں تھے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی تھا۔ آفتاب ملک اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور بہن بھائی؟ کوئی نہیں تھا، مجھے اس نے منہ بولا بھائی بنا رکھا تھا۔ وہ روز محشر مجھ سے ضرور شکوہ کرتی کہ بھائی میری ایلیا پر ظلم ہو رہا تھا اور تم نے کچھ نہیں کیا۔ تبھی میں نے اسپن سے احتجاج کیا تو اس نے کہا کہ تمہیں ہمدردی ہے ایلیا سے تو تم کر لو اپنے بیٹے سے اس کی شادی۔ تو ابی جان نے، وہ آفتاب ملک کی طرف دیکھ رہی تھی، میں نے آجی سے نہیں پوچھا اور اسپن سے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں ایاز کی شادی ایلیا سے کر لیتا ہوں، لیکن پہلے کچھ دیر اپنی بیٹی سے بات کر لوں۔ اور یوں مجھے بہت مان تھا، مجھے یقین تھا آج ہی میرا مان رکھے گا، لیکن خیر۔ انہوں نے سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب تم، میں، وہ چونکی اور اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ خشک آنکھیں لمحوں میں سمندر بن گئیں۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھے۔ انکل پلیز مجھے یہاں سے مت بھیجیے گا، میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس، چاچی کے پاس ہمیشہ، پلیز انکل۔ کیا کر رہی ہو ایلیا بچے؟ انہوں نے گھبرا کر اس کے ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹائے۔ تم یہاں ہی رہو جب تک دل چاہے، ہمیشہ ہمارے پاس، کسی کی جرت ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالے؟ تم مالک ہو اس گھر کی اور یہ گھر میں تمہارے ہی نام کر دوں گا۔ ذرا تمہاری چاچی ٹھیک ہو جائیں، اور دیکھو ابھی اپنی چاچی کو کچھ مت بتانا، نہیں تو وہ دل پر لے گی۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور روتے ہوئے یکدم ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ ہولے ہولے اسے تھپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے اسے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی صاف کر رہے تھے۔ اور وہ، ایاز اس سے تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا، روز ہی فون کرتا ہے، میں بات کیے بغیر بند کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری خاطر میں بات کروں گا اسے، کسی روز کی اگر اسے ہماری پرواہ ہے تو وہ تمہیں بھی وہی حقوق دے جو اس گوری میم کو دے رہا ہے۔ چلو شادی کر لی ہے اس نے، لیکن تم بھی اس کی بیوی ہو، دوسری صورت میں زندگی بھر ہماری شکل نہ دیکھے، بلکہ ہمارے جنازے پر بھی نہ آئے۔ جی لسنرز، ایپیسوڈ 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔